ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا، یعنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر و شکر کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں کوئی بھی چیز تقسیم کرتے ہوئے برابری کا خیال رکھتے اور پھر فرماتے، اے اللہ میرا کام تو اتنا ہی ہے جتنا مجھے اختیار ہے، اے اللہ تو بھی مجھ سے اس چیز پر باز پرس مت کیجیو جس کی مجھ میں تیری طرح قدرت نہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی مانند ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرنے لگے تو کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرے سارے غم دور اور سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، سنو، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمیٰ مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔